الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رقاب و امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، شہنشاہ حسینہ تاتمہ دوراں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قلیل وقت میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ مالک میرا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے ذات، وہی ہے رب جس نے موت بھی عطا کی تو کسی نے زندگی بھی عطا کی۔ اگر اس نے زندگی عطا کی ہے یہ بھی اس کا احسان ہے، اگر وہ موت عطا کرتا ہے تو یہ بھی اس کا احسان ہے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں حضرت زندگی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ موت احسان سمجھ میں نہیں آتا، تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا۔ ایک بوڑھا شخص اچانک بیماری کا حملہ ہوتا ہے، ابتداً کے کچھ دن تو اس کے گھر والے اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے بیماری بڑھتی جاتی ہے پھر بچے بھی اگنور کرنے لگتے ہیں اور بیٹیاں بھی اگنور کرنے لگتی ہیں۔ وہ بیٹا جو پہلے ہر وقت پاس بیٹھتا ہے اب وہ ایک مرتبہ صبح آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور ایک مرتبہ جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ پہلے تو باپ کی ایک ایک خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن اب جب بیماری بڑھ گئی اب بیٹوں کے لیے باپ کی دوا لانا بھی مشکل ہو گئی، بلکہ وہ آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ماہ میں نے رکھا ہے، اگلا مہینہ تم رکھ کے دیکھو۔ مجھے پتہ ہے میں نے وہ ایک ماہ کیسے گزارا ہے، میرے بچے ڈسٹرب رہے ہیں، میری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے جب بوڑھا کھانستا ہے۔ اب جب اپنوں کی یہ بے وفائی اور یہ انداز یہ بوڑھا شخص دیکھتا ہے تو ڈاکٹر جب انجیکشن لگانے آتا ہے، دوا دینے آتا ہے، تو یہ ڈاکٹر کو قریب کر کے کہتے ہیں ڈاکٹر لگانا مجھے زہر کا ٹیکہ کہ مجھے موت آ جائے۔ میرا رب فرماتا ہے اس وقت ہم تمہیں موت بھی عطا نہ کر دیتے تو تم کیا کر لیتے۔ تو یار زندگی عطا کی یہ بھی اس کا احسان، موت عطا کرتا ہے تو وہ بھی اس کا احسان ہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت اسی نے عطا کی۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھا جائے دنیا میں رہ کر کون اچھے اعمال کو بجا لاتا ہے۔ یہ دنیا میں آنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ دو کوٹھیاں بنائی، ایک 1 to 5 دیا اور پلاٹ بنا کے چلے گئے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے۔ ہمارے تو بزرگ فرماتے ہیں زندگی یہ ہے اے انسان جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو روتا تھا لوگ ہنستے تھے، بچہ پیدا ہو روتا ہے تو مبارکباد دی جاتی ہے، لو جی بیٹا پیدا ہوا، اس کی زندگی کی علامت ہے۔ فرمایا کہ جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو روتا تھا لوگ مسکراتے تھے، زندگی ایسے گزار کے جا لوگ روتے رہ جائے تو مسکراتا حضور کی دہلیز پہ پہنچ جائے۔ زندگی گزاری جائے تو ایسے گزاری جائے۔ میں اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ 3 مقاصد مختصر عرض کر کے میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔
3 مقاصد جس کے پیش نظر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں پہلا مقصد، میں اور آپ یہاں مرحوم کے لیے دعائے بخشش کے لیے بیٹھے ہیں۔ پہلا مقصد دعا ہے، اور میرے حضور کا یہ مزاج تھا کہ حضور اپنے جانے والوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون ہے، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے۔ میرے حضور کو چند دن تک وہ نظر نہ آئی تو حضور نے صحابہ سے دریافت فرمایا، وہ بوڑھی خاتون نظر نہیں آتی، تو بتلایا گیا حضور جی اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا آپ کے آرام کا لحاظ تھا اس لیے آگاہ نہیں کر پائے۔ حضور فرمایا مجھے اس کی قبر کی نشاندہی بتائی جائے۔ اس کی قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ حضور قبرستان گئے، اس کی قبر پہ پہنچے اور وہاں پر کھڑے ہو کر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اور مجھے بتاؤ، جس کی قبر پہ میرے حضور گئے ہوں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں تو ان کی بخشش میں کوئی شک رہ جاتی ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا، آئے میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے، آئے میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ٹھہرے میرے مزار کے۔ تو حضور ان کی قبر پہ گئے، تو یہ میرے حضور کا مزاج تھا۔ اچھا، دعا یہ کیا ہے؟ مانگنا۔ دنیا داروں سے مانگو تو یہ دنیا دار ناراض ہو جاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ دیں گے، دوسری مرتبہ کہیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو اس کا کام ایک مانگنا ہے، دوسری مرتبہ نہیں دیں گے، تیسری مرتبہ بھی انکار کر دیں گے۔ دنیا داروں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، میرے رب سے نہ مانگو، رب تب ناراض ہوتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری جھولیاں بھر دوں، بلکہ ایک شخص اپنے بت کے سامنے یا صنمی کی فریاد لگاتا ہے۔ صنم بت کو کہتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ یہ میرا بت تمام تر ضرورتوں کا کفیل ہے۔ رات کے آخری پہر تک یا صنمی کی آواز کو بلند کرتا ہے۔ عرصہ دراز گزر گیا، آرزو پوری نہ ہوئی۔ ایک دن بیٹھا تھا، نیند کا جھٹکا لگا، زباں بل کھا گئی۔ جہاں پہ یا صنمی کہہ رہا تھا وہاں پہ لفظ نکلے یا سمادی۔ حکم ربی ہوا جبریل، اس کی آرزو کو پورا کر دیا جائے۔ کہا مالک اس نے تجھے نہیں پکارا، صنم کہہ رہی تھی، صنم پکارا جا رہا تھا اور زبان بل کھا گئی، اس لیے سمد کہہ دیا گیا۔ کہا یہی تو بتلانا ہے، صنم اور ہوا کرتے ہیں، سمد اور ہوا کرتے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے میری دہلیز پہ آؤ۔ اچھا، کوئی رومی کے لہجے میں مانگے رب تب بھی سنتا ہے، کوئی اقبال کے لہجے میں مانگے رب تب بھی سنتا ہے، عربی میں مانگو، فارسی میں مانگو، اردو میں مانگو، انگلش میں مانگو، جس مرضی انداز میں مانگو۔ یار اگر کسی کو مانگنے کا انداز نہیں بھی آتا، ہاتھوں کو یوں پھیلا دے، وہ بند سینوں کی کہانیوں کو بھی جانتا ہے۔ تو میں اور آپ یہاں دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد، ہم یہاں احساس کی بنا پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میں اگر دعا کرنی ہوتی، آپ نے اگر دعا کرنی ہوتی، گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کی جا سکتی تھی، مسجد کے صحن میں بھی دعا کی جا سکتی تھی، لیکن ہم یہاں حاضر کیوں ہوئے ہیں؟ حاضر اس لیے ہوئے ہیں ہم قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں، اور ان کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم ان کو بتلانے کے لیے ہیں، صاحب یہ دکھ صرف آپ کا دکھ نہیں ہے، یہ دکھ ہمارا بھی دکھ ہے۔ بھائیوں کا چلے جانا، بچھڑ جانا، یہ فقط خالی آپ کا دکھ نہیں ہے، یہ ہمارا بھی دکھ ہے۔ ہم بچوں کو کہنے آئے بیٹا یہ صرف تمہارا دکھ نہیں ہے، ہمارا بھی دکھ ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، امت کے اندر جتنے درد ہیں، بابا اشفاق علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، لوگ وہ کندھا تلاش کرنا چاہتے ہیں جس کندھے پہ سر رکھ کے اپنا دکھڑا سنایا جا سکے۔ میرے حضور کی پیاری سیرت کا ایک انداز یہ بھی ہے، ایک خاتون آتی ہے، حضور کو اشارہ کرتی ہے، فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ سے چند باتیں کرنی ہے۔ فرمایا کرو۔ کہا یہاں نہیں، صحن میں آ کر۔ حضور قریب گئے، گھنٹوں کان لگا کر ان کی گفتگو سنتے رہے۔ واپسی پلٹے تو کسی نے کہا حضور جی آپ کا اتنا قیمتی وقت، دھوپ کے آثار، اور اس عورت نے بے تکی سی باتیں آپ کو اتنی سنائی، آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ حضور جی وہ تو پاگلا ہے، مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ حضور فرمایا جس کی مدینے میں کوئی نہ سنے، میں محمد بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو کسے جا کے سنائے۔ تو حضور نے پھر اس عورت کو کہا ہے بوڑھی خاتون، جب تیرے دکھ بڑھ جائیں مدینے کے کسی کونے میں مجھے روک کے اپنے دکھ سنا لیا کرنا۔ یار لوگوں کے دکھ بڑے زیادہ ہیں، میں اس شخص کے لبوں کو آج تک نہیں بھول پایا جو بیچارہ نمازیوں کے جانے کا انتظار کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضرت دعا کرو اللہ میری بیٹی کو سکھ عطا کر دے۔
اور بیٹیاں بھی وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی, سسرال میں ان کو جھڑکا جاتا ہے. وہی ایک کپ اگر بیٹی کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو کہتے کچھ نہیں ہوتا, ہم اور لے آئیں گے. اگر وہی کپ جو ہے وہ بہو کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو پھر تانے ملتے ہیں, گھر سے لائی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا, تم تو گھر سے لائی نہیں, تانے ملتے ہیں. صاحب یہ کانچ کا ٹوٹا ہوا کپ بازار سے دوبارہ مل جاتا ہے, ایک بار یہ دل کا ٹوٹا ہوا آنگن یہ اگر ٹوٹ جائے پھر یہ جڑتا نہیں ہے. اس بیٹی کو گالیاں دی جاتی ہیں, جملے کسے جاتے ہیں, وہ بیچاری کسی کو دکھڑا نہیں سناتی. رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کے اپنے رب کو دکھڑے سناتی ہے, اس لیے کیونکہ اسے پتا ہے اس کے گھر میں پیچھے 2 جوان بہنیں بیٹھی ہیں. باپ نے تو میری شادی بڑی مشکل سے کی ہے, میں بھی اگر گھر میں جا کے بیٹھ گئی تو وہ کیسے گزارا کرے گا. تو لوگوں کے دکھ اتنے زیادہ ہیں, خدا را زندہ لوگوں کی قدر کیجئے. ہمارے ہاں جب کوئی انتقال کر جاتا ہے پھر ہماری برادری کے لوگ اٹھ بیٹھتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ روٹی میری بنتی ہے, میں نے روٹی دینی ہے. وہ کہتا ہے نہیں میری روٹی بنتی ہے. میاں زندہ تھا تو کسی نے قدر نہیں کی, جب زندہ تھے تو کوئی ان کے گھر میں نہیں آتا تھا. کہتے ہیں ان کے گھر میں کیسے جائیں, مختلف طرح کے کپوں میں چائے پیش کرتے ہیں, ان کو تو یہ انداز بھی نہیں پتا کہ چائے کیسے پیش کرنی چاہیے, تو تم ان کے گھر میں نہیں جاتے. صاحب زندہ لوگوں کی قدر کیجئے. مرنے کے بعد تو ہر کوئی کہتا ہے میں اس کو یہ بھی دوں گا, میں اس کو یہ بھی دوں گا. فقیر شخص کسی امیر زادے کے گھر کے سامنے دستک دیتا ہے اور کہا بابو مجھے بھوک لگی ہے, ایک روٹی تو دے دو. یہ کہنے لگا جا بابا معاف کر. اس نے پھر دروازے پہ دستک دی. اب کی بار آیا تو بابے نے سوال کی نوعیت تبدیل کر دی. کہا کیا چاہیے؟ کہا بیٹا مجھے 2 روٹیاں چاہیے. کہا نہیں روٹیاں نہیں ملیں گی, جا بابا معاف کر. بابے نے سوال کی نوعیت کو تبدیل کیا اور کہا بیٹا اگر تمہارے گھر کے سامنے گر کے مر جاؤں تو کیا کرو گے؟ کہا بابا اچھا کفن دوں گا, آپ کو دفنا دوں گا. کہا بیٹا جب مر جاؤں بغیر کفن کے دفنا دینا, ابھی مجھے بھوک لگی ہے 2 روٹیاں دے دو. جب ہمارے بڑے چلے جاتے ہیں پھر ہم سیبوں کی پیٹیاں بھی لا کے رکھتے ہیں, ہر طرح کا فروٹ بھی سامنے رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہی فروٹ ہم اپنے بزرگوں کو زندگی میں دیتے تو ان کی زندگی کے 4 دن بڑھ جانے تھے. جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ایک ایک پائی کو ترستے ہیں, اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمیں خوراک کے لیے چاہیے. ڈاکٹر کہتا ہے ماں جی آپ کو دوا کے ساتھ دودھ بھی چاہیے, وہ کہتی ہے ہاں ہاں بیٹا میں کھاؤں گی, لیکن اسے پتا ہے مجھ پر تو میرے بیٹوں کے لیے دعا بڑی مشکل ہوئی ہے, میں دودھ کہاں سے لوں گی. لوگوں کے دکھ درد کا لحاظ رکھا جائے. دوسرا مقصد احساس کے طور پر. تیسرا مقصد جو قبلہ استاد محترم فرما گئے کہ کل کلام میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. جب اس جہاں سے رخصت ہی جب ہو جانا ہے تو پھر ہمیں اگلے سفر کی تیاری کرنا ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں آ کے بیٹھو اللہ اللہ کرنے لگ جاؤ. میں کہتا ہوں اس دور میں آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیں, انجینئر بنائیں, اچھی تعلیم دیں, اچھی ایجوکیشن دینی چاہیے, لیکن ڈاکٹر بنانے سے پہلے, انجینئر بنانے سے پہلے اپنے بیٹے کو عاشق رسول ضرور بنا لینا, تاکہ وہ بچہ آپ کے پیچھے دعا کرنے کا طریقہ جانتا ہو, کہیں آپ کو پھر پچھتاوا نہ رہ جائے. اور پھر یار جہاں سے تو جانا ہی ہے. یہ ہم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں رہتے ہوں گے اور انہوں نے کوئی اونچا بنگلہ یا کوٹھی نہیں لی ہوگی. ایک 5 مرلے کا یا 2.5 مرلے کا کمرہ ہوتا ہے یا مکان ہوتا ہے, اس ایک کمرے کے اندر 6-7 لوگ رہتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹوں کی کہانی دیکھ لیجئے, ایک کمرے کے اندر 6 لوگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے جب اچھی سیلری ہے تو اچھا کمرہ لو. وہ کہتے ہیں حضرت آپ سیانے بندے ہیں, یہاں سے جو سیلری ملے گی یہ اپنے گھر بیچیں گے, وہاں پہ اچھا مکان بنائیں گے اور وہاں پہ چین کی زندگی گزاریں گے. صاحب ہم بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں, یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہاں اگر اچھی کمائی ہوگی آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے. پھر کہیں ایسا نہ ہو پچھتاوا رہ جائے. بہلول بڑے بازار میں کھڑے رو رہے تھے تو کسی جانے والے نوجوان نے رک کے کہا بابا جی کیا چاہیے, خوراک لباس کیا چاہیے؟ کہا بیٹا نہ خوراک نہ لباس. تو کہا روتے کیوں ہیں؟ کہا یوں ہی بیٹھا تھا, دل میں بات آئی رب اور اس کے بندوں کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا اس لیے تو روتا ہوں. وہ کہتا ہے میری دہلیز پہ آ جا, چند آنسو بہا لے, تیرے سارے جرموں کو معاف کر دوں گا. میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا اب بوڑھا آیا جب ہڈیوں میں طاقت نہ رہی گناہ کی, کہا سارے جرموں کو معاف کر دوں گا. اگلے دن اسی بہلول کو قبرستان میں کھڑے روتا دیکھا. نوجوان نے پھر سوال کیا حضرت کیا وجہ ہے؟ گلیوں میں بھی آ کے روتے ہیں, بازاروں میں بھی آ کے روتے ہیں. کہا بیٹا کل والی کہانی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا آج بھی بیٹھا تھا,
دل میں خیال آیا رب اور اس کے بندوں کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا بنا بابا جی؟ آج صلح ہو گئی. تو بابا جی قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے بیٹا آج یہ لوگ مان رہے ہیں لیکن آج ان کا رب نہیں مان رہا. جب سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں پھر ہر شخص کہتا ہے مالک ایک موقع. ہمارے اسٹوڈنٹوں کی جب سپلی آ جائے ناکام ہو جائے پھر وہ کہتے ہیں ایک موقع دے، اگلی مرتبہ خوب محنت کریں گے. جیسے دن گزرتے جاتے ہیں وہی لچھن، وہی طبیعت کے اندر سستی ہوتی ہے. آئیے خود کو عمل کی راہوں پہ لا کر کھڑا کیجئے. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ختم پاک کا اہتمام کیا ہے، آپ لوگوں سے منزل مانگیے، قرآن پڑھا ہوا مانگیے، اس میں کوئی نکاح نہیں. آپ قبلہ قاری صاحب سے ریکویسٹ کیجئے، اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کیجئے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ ہمیں پیش کیجئے. لیکن میں کہنا چاہوں گا جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں اس دور کے اندر تو خالص دودھ نہیں ملتا، یہ خالص منزل کیسے مل جائے گی؟ صاحب آپ کے عزیز کا انتقال ہوا ہے، میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے. جس درد کے ساتھ میں پڑھوں گا کوئی دوجا بندہ پڑھ پائے گا؟ لیکن ہم عجیب کہانی ہم نے بنائی ہوئی ہے. ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ وہاں پہ بیٹھے شمارے پڑھے ہوتے ہیں. جو درد میرے پاس ہوگا کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی کہانی سنانا چاہوں، میرا رب جو ہے وہ تعداد نہیں دیکھتا، وہ اخلاص دیکھتا ہے. تعداد نہیں دیکھی جاتی. ختمات پہ جاتے ہیں تو وہ ورق سامنے رکھ دیتے ہیں، حضرت ایک ایک بات کو بیان کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں رب تعداد نہیں دیکھتا، رب یہ دیکھتا ہے اخلاص کے ساتھ کتنا پڑا ہوا ہے. میرا مالک میرے کہے ہوئے جملوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیقات کا شرف نصیب فرمائے. پہلا مقصد یہاں دعا کا تھا، دوسرا احساس کا تھا کہ حضور کی دکھی امت کے دکھوں کو بانٹیے. میں آپ کے بیٹوں سے پیار کروں، آپ میرے بیٹے سے بھی پیار کریں گے. جو حضور کی دکھی امت کے ساتھ پیار کرے گا کیا حضور اس سے پیار نہیں کریں گے؟ تو احساس کیجئے. تیسرا مقصد اپنی آخرت کی بھی تیاری کیجئے. میرا مالک میرے کہے ہوئے جملوں پر عمل کی توفیقات کا شرف نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.